تو اپنی شکل دکھا کے اگر آپ کی اتنی گندی شکل ہے تو پھر آؤ ہی نہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی اچھی شکل ہے تو دکھاؤ، فیس لاؤ قابل نہیں سامنے۔ سمجھتے کہ ہم ان کا نام لیں، میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی۔ جو یہ عورت ویڈیو بناتی ہے نا، ایک تو خود سامنے نہیں آتی، اور دوسری بات کہ اس کے جو ہسبینڈ ہے، یقین کریں میں جانتا ہوں اس کو، اب ہماری صفائیاں وہ دیتے ہیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اندھی مچائی ہوئی ہے، یقین کرو اس نے تو اللہ کی قسم بس گاڑی میں بیٹھ کے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پرومو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آج آپ کو ویڈیو میں بہت کچھ ملنے والا ہے، بہت ساری باتوں کا آج آپ لوگوں کو پتہ چلے گا، جو کل سونیا نے اور وسیم نے ایک دوسرے کے لیے باتیں بولی ہیں، جو ساری کی ساری ایک دوسرے کے لیے کل سونیا اور وسیم نے باتیں بولی ہیں، وہ ساری باتیں وہ کبھی ریئیکشن چینل والوں کے لیے بولتے تھے، اور کافی ساری تو ویسے ویڈیوز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، لیکن کچھ کلپس میرے پاس موجود تھے جن کا آج کی ویڈیو میں میں نے استعمال کیا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے، بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ اور کل کی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی، حالانکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مجھے تھوڑا دل، میں بھی عورت ہوں، ایک عورت ہونے کے ناطے میرا دل جو ہے کر رہا تھا کہ میں تھوڑا سا سونیا کی سائڈ پہ ہو جاؤں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میری آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد جو مجھے کمنٹس آ رہے تھے اتنے دنوں سے کہ سسٹر آپ سونیا کے حق میں بات کرو، سسٹر آپ سونیا کے خلاف مت ویڈیو بناؤ، وہ ایک عورت ہے، آپ اس کے حق میں بات کرو، تو وہ لوگ بھی آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یہی کہیں گے کہ سسٹر آپ نے بہت اچھا کیا ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھا کے، کیونکہ باتیں ہی کچھ اس طرح کی ہیں۔ کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے سونیا کی بھی دیکھی ہوگی، یتیم کی بھی دیکھی ہوگی۔ سونیا نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کے جواب میں یتیم، انتہائی شدید والا یتیم جو ہے، اس نے ویڈیو اپلوڈ کی۔ سونیا کا کہنا تھا کہ میری بنائی ہوئی کوٹھی میں میرے دیے ہوئے موبائل سے، میرے مطلب لیے ہوئے صوفوں سے، مطلب میرے پیسوں سے لیا ہوا جو صوفہ ہے اس پہ بیٹھ کے، میرے فرنیچر پہ بیٹھ کے اور تم میرے خلاف ویڈیوز ڈال رہے ہو۔ محترمہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لڑکی یار سے ملنے کے لیے جاتی ہے وہ اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ نہیں جاتی۔ بالکل یہ اس نے صحیح بات کی ہے، میں نے بھی کل اپنی ویڈیو میں اسی طرح کی ہی بات کی تھی۔ لیکن مزید جو سونیا نے کہا کہ تم اپنی راتیں کہاں گزارتے ہو، تمہاری راتیں کہاں گزرتی ہوں، اور جس وائس کی وہ اتنے دنوں سے دھمکیاں دے رہی ہے، یا جس ویڈیو کی وہ دھمکیاں دے رہی ہے، جن باتوں کی وہ دھمکیاں دے رہی ہے، میں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوں۔ انسٹا پہ میرے پاس وہ وائس آ چکی ہے، لیکن میں یہیں پہ بتا دیتی ہوں کہ میں وہ وائس شیئر کرنے والی بالکل بھی نہیں ہوں۔ سونیا خود اپنے چینل پہ وہ وائس لگائے گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کسی بھی نام سے میسیج آئے، کوئی بھی ہمیں انسٹا پہ یا کہیں پہ بھی کوئی میسیج کرے، وہ کسی کے سر میں درد نہیں ہوتا۔ وہ لوگ یہی چاہتے ہیں، وہ لوگ کیوں، سونیا یہی چاہتی ہے کہ یہ وائس جو ہے، اتنی انتہائی جو گھٹیا وائس ہے، وہ ریئیکشن چینل والے لگائیں۔ ریئیکشن چینل والے کیوں وہ وائس چلائیں جبکہ آپ ریئیکشن چینل والوں کو کچھ نہیں سمجھتی؟ یہ سارے جو آپ کے وائس کلپس ہیں، یہ میں نے سارے آگے لگائے ہوئے ہیں۔ ویورز آپ لوگ یہ سنیے گا کہ اس کے اندر کتنا غرور ہے۔ آج یہ عورت کس طرح سے پھر جگہ جگہ پہ وائس میسیجز بانٹتی پھر رہی ہے، جو کہ انتہائی گندے ہیں، انتہائی جو کہ کسی بھی چینل پہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کیوں لوگوں کو سینڈ کیے جا رہے ہیں، وہ کس وجہ سے سینڈ کیے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے چینل پہ لگائیں، ہم لوگ سونیا کا ساتھ دیں؟ آپ تو وہی سونیا ہو نا، آپ ہمیں مطلب ایس کے ٹی کو بھی اور دوسرے ریئیکشن چینل والوں کو ٹکے کا نہیں سمجھتی، حالانکہ تم خود 2 ٹکے کی عورت ہو۔ تم خود کہتی ہو جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر جب ریئیکشن چینل والے ویڈیو بنائیں تم مکر جاتی ہو، پھر تم اپنے شوہر کے ساتھ مل جاتی ہو اور پھر کہہ لگا کے اس کے ساتھ ریئیکشن چینل والوں کا مذاق اڑاتی ہو۔ آج خود تمہارا مذاق بن گیا ہے۔ بہرحال میرا آج یہ بالکل مقصد نہیں تھا کہ میں سونیا کے خلاف کوئی بات کروں یا یتیم کے خلاف کوئی بات کروں۔ میرا مقصد صرف اور صرف ان کی ویڈیوز پہ ریئیکشن دینا ہے، ان کی سچائی، ان کی
ٹوٹل سچائی، ان کا ریئل فیس، ان کے خاندان کا فیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے لانا ہے۔ کل سونیا نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میرے خاندان کے جو سارے مرد ہیں وہ بے غیرت ہیں، جو مطلب میرے ماموں کے خاندان کے سارے مرد ہیں وہ بے غیرت ہیں، اور یہی بات پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے یا 2 سال سے تو میں بھی کر رہی ہوں۔ ہر وہ بات جو ریئیکشن چینل والے کر چکے ہیں، ہر وہ بات جو SKT کر چکی ہے، جسے یہ لوگ جھٹلا بھی چکے ہیں، جن باتوں کو یہ لوگ پہلے پھر جھٹلا بھی چکے ہیں، آج یہ سونیا مطلب ساری کی ساری وہی باتیں کر رہی ہے، پھر ہم کیسے یقین کریں سونیا پہ؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کل وہ بہت زیادہ ایموشنل کرنے کی اپنی آڈینس کو کوشش کر رہی تھی کہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، جس کے دل پہ گزرتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے، جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے اس پتہ نہیں کیا کیا ایسے اس نے کوئی شعر و شاعری کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے دل کا حال اس نے بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہی حال، یہی ساری چیزیں جب ہم اس کے حق میں ویڈیو بنا رہے تھے، جب ہم کہہ رہے تھے کہ یتیم اس کو مار کے چلا گیا، اس کا ہاتھ توڑ کے چلا گیا، پھر اس نے کیسے کس طرح سے اس بات کا بھی مذاق اڑایا تھا، وہ بھی تھوڑی سی وائس ہے وہ جو آپ لاسٹ میں سنیں گے کہ یہ ہماری صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں، یہ ریئیکشن چینل والے ہماری صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں، جس پہ سونیا پھر ہنستی ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے سونیا، اپنی کی ہوئی باتوں سے آپ خود مکر جاتی ہو، پھر ریئیکشن چینل والوں کا مذاق بناتی ہو، اور اب جگہ جگہ پہ وہ وائس جو کہ یتیم کی ہے اور انتہائی گھٹیا وائس ہے وہ کیوں سینڈ کی جا رہی ہے؟ ریئیکشن چینل والوں کو اگر تم کچھ نہیں سمجھتی تو پھر تم یہ کیوں چاہتی ہو کہ ریئیکشن چینل والے وہ وائس اپنے چینل پہ لگائیں، تاکہ کل پھر تم یہ کہہ سکو کہ یہ جو لڑائی ہے، یہ جو فساد ہے، یہ ریئیکشن چینل والوں کی وجہ سے ہوا تھا، ریئیکشن چینل والوں نے ہماری وائس لگا دی تھی تو ہمارا فساد ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ریئیکشن چینل والوں کو بدنام کرنا چاہتی ہو۔ اور ویورز یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ہر وہ بات جو انہوں نے ہمیں گالیاں دی تھی، ہمیں جو کچھ بھی کہا تھا، ریئیکشن چینل والوں کو جو کچھ بھی کہا تھا، آج یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، اور یتیم، انتہائی یتیم انسان کل کس منہ سے کہہ رہا تھا، میرا تو یہاں پہ اسے مردود کہنے کو بھی دل کر رہا ہے، یہ کس منہ سے کہہ رہا تھا مردود کہ میں اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی کیمرے کے سامنے اب نہیں لاؤں گا، کسی کے ساتھ میں ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ تم کس منہ سے کہہ رہے ہو یہ باتیں؟ تم تو انتہائی بے غیرت ہوا کرتے تھے، تمہیں کیسے غیرت آ گئی؟ تم تو پردے کا مذاق اڑاتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ آؤ سامنے، اگر تم اتنی خوبصورت ہو، اگر تمہاری شکل دکھانے کے قابل ہے تو سامنے آؤ۔ اب تمہاری ماں اور تمہاری بہنیں کیا خوبصورت نہیں ہیں؟ ویسے تو وہ آتی ہیں، سامنے آتی ہیں، تم انہیں اپنی ویڈیو میں کیوں نہیں لاؤ گے؟ تم انہیں کیا اس قابل نہیں سمجھتے؟ کیا وہ خوبصورت نہیں ہے؟ کیا تمہاری ماں کے منہ پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے؟ وہ کیمرے کے سامنے آنے کے قابل نہیں ہے؟ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے؟ کیوں نہیں لاؤ گے اپنی ماں کو سامنے؟ کس وجہ سے ان کے چہرے پہ پھٹکار پھیری ہوئی ہے تم نے؟ کیوں وہ سامنے نہیں آئیں گی؟ اگر وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گی تو سامنے آئیں گی نا۔ جس طرح کا کل بیج بویا ہے، آج اسی طرح کی فصل تم بھی کاٹ رہے ہو اور سونیا بھی کاٹ رہی ہے۔ تم نے اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے تم کسی کو کیمرے کے سامنے نہیں لاؤ گے۔ تمہاری جو وائس ہے وہ ویسے سن لی ہے، لیکن پتہ چل گیا ہے کہ اچھا ویورز، جو آگے میں کلپس لگانے والی ہوں ان کی ویڈیو کے، جو کہ انہوں نے ہمارا ریئیکشن چینل والوں کا مذاق بنایا تھا، میرا مذاق بنایا تھا، اسی ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری جو چھوٹی برادری، مطلب چھوٹے ہمارے جتنے بھی کزنس ہیں، ہم میں سے کوئی بھی جو ہے کسی طرح کا بھی کوئی نشہ نہیں کرتا۔ اور آج روزے کی حالت میں وہ جو عظیم UK والی سسٹرز ہیں، جو عظیم سسٹرز ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ میں انہیں بہت ساری باتیں سناؤں۔ باخدا میں صرف روزے کا احترام کر رہی ہوں، لیکن ان آنٹیوں کو شرم آنی چاہیے۔ ان کے گاؤں میں نے وہ وائس سنی ہے جس میں مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے گاؤں میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو پیتا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ باقی آپ سب لوگ سمجھدار ہیں۔ ان کے سارے نوجوان جو ہیں
وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے جو حق حلال کی کمائی ہوتی ہے، جو آپ اتنی چاہ سے ان کو بھیجتی ہیں، وہ ساری اسی کام پہ لٹائی جاتی ہے. پھر آپ کو روز محشر اسی چیز کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ کے پیسے اتنے اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. کسی کو ذہنی سکون ملتا ہے نا، پھر وہ پینے کے بعد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، تو آپ کو پھر آئی ہوپ کہ ثواب ہی ملے گا. وہ لوگ ویڈیوز میں آپ لوگوں کی تعریفیں کر دیتے ہیں، یو کے والی سسٹرز، یو کے والی سسٹر، یو کے والی بہنیں، یو کے والی پتہ نہیں کیا کیا اس طرح بول دیتے ہیں. آپ لوگوں کی تعریفیں ہو جاتی ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ہمارا نام لے لیا ہے. کیا اب آپ لوگوں سے کہا جائے؟ شراب کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے آپ لوگ پیسے دیتے ہو. آپ لوگوں کو شرم سے میں اب کیا کہوں، بس اس سے زیادہ میں اب یو کے والی سسٹرز کے لیے تو کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن یہ ساری یو کے والی سسٹرز بھی اور جتنی بھی اوورسیز ہماری بہنیں ہیں، ان سب کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے جلد آرائی والوں کی بربادی کی ذمہ دار سب سے زیادہ یہی لوگ ہیں. سب سے آج اگر یہ لوگ ان کاموں میں لگ گئے ہیں، جو مطلب جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، جو پیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے پیسوں سے ہو رہا ہے، ورنہ ان لوگوں کی اتنی اوقاتیں نہیں تھیں. ان لوگوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے. ان لوگوں کے پاس یہ بھیک منگے جو ہے نا، مانگ کے یہ لوگ کھانا کھاتے تھے. آج یہ لوگ برانڈ پی رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی بدولت ہے. اب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ لوگوں نے نیا ایک پھر کام نکالا ہے، ٹوپیاں پہن کے، تسبیحاں پکڑ کے، اور ایک دوسرے پہ پھر ریئیکشن بھی دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. اور بہت ہی مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ریئیکشن چینل والے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جن باتوں کی بنا پہ یہ باتیں کرتے تھے، مطلب جو بھی باتیں تھیں، ان کی لڑائی جھگڑا جو کچھ بھی ہوا تھا، انہی باتوں کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کہتے تھے. آپ لوگ آگے کلپس بھی دیکھیں گے. تو وہی باتیں آج کل سونیا کر رہی ہے، آج کل یتیم کر رہا ہے، وہی ساری باتیں آج ریئیکشن چینل والے سچے ثابت ہو گئے ہیں خود ان کے منہ سے. آج جس ویڈیو کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، یقین کریں میں کافی ٹائم سے اس ویڈیو کے حوالے سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اس پہ بات اس لیے نہیں کر سکتی. جب بھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں سوچتی تھی کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، میں بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتی تھی اور مجھ سے بات نہیں ہو پاتی تھی. آج ان دونوں کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل آرام اور تحمل کے ساتھ بات کر رہی ہوں. کیونکہ کل جو یتیم کہہ رہا تھا ایک شریف انسان پہ، جس نے الزام لگایا تھا، جس نے حالانکہ کبھی اس طرح کی حرام چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا، تو اس انسان کے بارے میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شرابی ہے اور اس طرح کی باتیں، تو آج یہ خود ثابت ہو چکا ہے کہ وسیم کے ابے سے لے کے اور پتہ نہیں کون کون سارے اسی کاروبار میں ملوث ہیں. تو آج جس طرح کی باتیں، جس طرح کے الزامات، جس طرح کے جو کچھ بھی یہ اپنی وائف کے لیے کہہ رہا ہے، یتیم، انتہائی یتیم، شدید یتیم بندہ جو اپنی وائف کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے، جو اپنی وائف کے لیے جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں کبھی اس نے ریئیکشن چینل والوں کے لیے بھی کی تھی. جیسا کہ کل یتیم نے سونیا کو کہا ہے کہ میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ تم اپنے کسی یار سے ملنے گئی تھی، اور اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اور الٹا اور بھی زیادہ الزامات لگا کے چلا گیا یتیم کہ تمہیں سب پتہ ہے کہ جب اگر کسی سے ملنے جایا جاتا ہے تو کس طرح سے جایا جاتا ہے، کیا کہ بھائی کے ساتھ اور ماں کے ساتھ نہیں جایا جاتا، اور اس طرح کی باتیں جو کہ انتہائی یتیم اور مسکین بننے کی کوشش یتیم نے کی ہے. ویورز، اس فضول ویڈیو پہ اور اس فضول انسان پہ اور کیا باتیں کی جائیں. میں مزید جو ہے کلپس لگا رہی ہوں، تو ویڈیو آلریڈی پھر بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی، تو اسی وجہ سے آپ لوگوں نے ابھی ویڈیو کو انجوائے کرنا ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. اب سبسکرائب کرنا بنتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ محنت کی ہے، ان لوگوں کی سچائی ود پروف آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئی ہوں، تو بہت زیادہ محنت کی ہے. اب لائک کر دیں، آپ لوگ بنتا ہے ابھی لائک. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ہمارے اوپر ویڈیو بیٹھ کے چند ویوز کی خاطر ہمارے اوپر ویڈیو ڈالتے ہیں. جب تک وہ سونے اور وسیم کا نام نہ لینا تب تک ان بیچاروں کی ویڈیو نہیں چلتی، ان کے ویوز نہیں آتے. ٹھیک ہے نا؟ بلاگ والا چینل ہے، اس پہ میں بھی ریئیکشن دیا کروں گا انشاءاللہ. جی جی. تو وہ بھی چینل ایسے کیونکہ پڑا ہوا تھا میرا چینل، کیونکہ میں ورک نہیں کر رہا تھا، کوئی اور کام کر رہا تھا.
तो अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है और काम मेरा जो है ना वो अभी मैंने बंद कर दिया है तो अब इंशाल्लाह फिर उस पे वसीम व्लॉग पे अब रिएक्शन देंगे हम लोग जी, उसके इंशाल्लाह। ऊपर रिएक्शन है। हाँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन्होंने मेरे बारे में कहा है ना कि सोना नशा करती है, तो अल्लाह की बंदी आप वसीम, आप मुझे बताया अगर मैं नशा करती तो आप मुझसे शादी करते? कभी भी ना। बताओ, इस घर में होती। शुरू में सलीम भाई नस्वार रखा करते थे, वो भी सलीम भाई ने छोड़ दिया है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो तब जब उसके मतलब स्कूल में जाते थे तब उसके दोस्त वगैरह, तो हमारी फैमिली में से भाई इमरान हो गए, कोई भी हमारी फैमिली में, नदीम भाई हो गए, जी। शहजाद हो गया, मैं हो गया, या हमारी फैमिली में औरतें, कोई भी कोई नशा नहीं करते। और इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो ये छोटी नस्ल है ना, तो जी, ये नशे की तरफ नहीं है। ये नशे की तरफ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, तो मुझे जरूरत क्या है कि मैं नशा करूं। वैसे हंसने मुझे इतनी कसम से हंसी है ना जी पे, जब लोगों ने मेरे पर वीडियो डाली है। वो वीडियो तो टिकटॉक पे बनाई थी नहीं, ना? मेरी बात सुने ना, मैं वही बता रही हूँ ना। तो असल में बात ये है कि मेरा टिकटॉक का जो अकाउंट है ना, उसके ऊपर आपको पता है टोटल एक्टिंग चलती है। उसके ऊपर कोई भी रियल चीज नहीं होती, वो एक्टिंग होती है। एक गाना था, मैंने उसके ऊपर ऐसे उठा के ना ऐसे, वो भी जो सिगरेट की तरह दूसरी तरह जो होता है, जिसका जायका आता है सिगरेट की तरह, उसकी फ्लेवर वाले। फ्लेवर वाली होती है, वो मैं पी रही थी। तो वो भी सिर्फ टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए, तो लोगों ने उसको इश्यू बनाया कि सोना नशा करना शुरू हो गई है जी। अच्छा, जो ये औरत वीडियो बनाती है ना, एक तो खुद सामने नहीं आती जी। और दूसरी बात कि उसके जो हस्बैंड है, यकीन करें मैं जानता हूँ उसको, एक नंबर के शराबी और नशई है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? और बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि फिर तकलीफ होती है बहुत ज्यादा जब जी, अपने ये आप के बाद साथ में होती इंशाल्लाह करेंगे। है। हाँ, अभी तो अभी फिलहाल मैं अपने चैनल पे सारी बातें डिटेल से बताऊंगा क्योंकि मेरा चैनल अब रिएक्शन चैनल है तो उस पे सारी बातें इंशाल्लाह होगी। और देखें, चंद व्यूज की खातिर लोगों को बदनाम कर देते हैं बस, और कुछ भी नहीं। वो पता है क्या, उनका असल में एक मसला है ना, वो बेचारे क्या करे, वो मजबूर है, वो वसीम का और सोने का नाम ना, लेकिन उनके व्यूज नहीं आते ना। पता है बात क्या होती क्या है? करें दूसरे बेचारे। के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाली बात होती है। ठीक जी है ना? बिल्कुल, अगर ऐसे ही वो है। ये काम ना करें तो व्यूज नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। की जरूरत नहीं होती किसी को भी किसी की। अब हमारी सफाइयाँ वो देते हैं, हमें इस बात की खुशी होती है हमें कि खुशी होती है इस बात ठीक की है, वो हमारे हमारे से फायदा पीठ देते पीछे हैं। बातें करते हैं। ठीक है ना? ये इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, वो हमारा नाम लेते हैं, हमारे नाम से उनके व्यूज आते हैं। ठीक बिल्कुल है, खुशी होती है हमें इस तो बात अपनी की, अच्छी शक्ल बात है। दिखा के, अगर आपकी इतनी गंदी शक्ल है तो फिर आओ ही ना। हाँ, ठीक है ना? तो जिस अगर बात का आपकी नाम अच्छी भी शक्ल है लेते तो हो। दिखाओ, फेस लाओ सामने। बिल्कुल। एक जो है ना दूसरी है, वो भी ऐसी करती है। खैर, हम पहली बात तो मैं यहाँ पे एक करना चाहूंगी, जैसे वो हम दोनों का नाम लेकर व्यूज लेते हैं ना, तो हम उनको इस काबिल ही नहीं समझते कि हम उनका नाम लें। मैं उनको इस काबिल ही नहीं समझती क्योंकि आज आपको एक बात बताऊं कि ये लोग कहते हैं कि हम लोग ना रिएक्शन देते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? मुझे ये बताएं, कीड़े निकालना अच्छी बात होती है, किसी के ऊपर बात करना अच्छी बात होती है। अब जिस बात का हमें पता ही नहीं होता, की भी नहीं होती, वो बात लेके झूठा अपनी वीडियो, इल्जाम हाँ, लगाना। वीडियो बना देते हैं। पूरी वीडियो झूठ के बिना पे होती है, बिल्कुल। कुछ भी सच नहीं होता। बिल्कुल। अब अल्लाह। मैं चैनल छोड़ दूँ, वैसे एक बात करने की है, अगर मैं छोड़ दूँ चैनल, इसका क्या मतलब है कि वसीम और हम दोनों की लड़ाई हो गई है, या फिर अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हमारे दरमियान मसला हो गया क्या है? पता आने वाले वक्त में हमारे हम लोग चैनल छोड़ भी दे। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे दरमियान ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। जिन लोगों को ये खुशफहमी है ना कि वसीम और हम दोनों की कभी लड़ाई होगी या और हम जुदा यकीन करें, होंगे, तो हम ऐसा लोगों कभी नहीं ने हो सकता। चैनल के ऊपर तो इतनी ज्यादा तवज्जो देते ही नहीं है आजकल। और मेरी आप लोग देख ले, सोनिया भी 1-2 दिन के बाद व्लॉग डाल रही थी और मैं तो 15-15 दिन। मेरा एक व्लॉग था जब हम लोग घूमने के लिए गए थे, फिर मेरा व्लॉग आया एक जब ईद थी, उसके बाद कोई व्लॉग ही नहीं आया, कल मैंने बनाया। फिर बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें डॉलरों की और इन चीजों की व्यूज की जरूरत थी ना, तो हम डेली बनाते। सब मेरे प्यारे बहन भाइयों को गलत गाइड किया गया है। ठीक है ना? जी, ऐसा कुछ नहीं और है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह फैलाई गई है कि सोनिया नशा करती है और ये हो गया वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ना सोनिया कोई नशा करती है और ना ही कभी मैंने देखा है सोनिया को नशा करते हुए, क्योंकि अगर ये नशा करती होती तो मैं कभी शादी ना करता। बिल्कुल। हाँ, और दूसरी बात कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है, नशा बुरी चीज़ है। पाक इससे जरा दूर रखे बंदे को, ये कोई और अच्छी चीज बाकी नहीं है। देखें कि मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, जितने लोग भी हम पर बातें करते हैं, जिसकी खुद की गंदी सोच होती है ना दिल में,
या सोच उसकी वैसी सोच रहती है, और दूसरा कि पूरी दुनिया को वो अपनी नजर से देख रहा होता है कि हाँ जो चीज मैं सोच रहा हूँ ना इस वक्त बिल्कुल वैसे सब कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर बंदे की अपनी लाइफ है। अपना काम करो। बैठ जाऊँ सुबह, मैं बैठूंगा इंशाल्लाह ना कल। हाँ, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर मेरे सवालों का आप लोगों ने जवाब देना है। बिल्कुल, हमारे अपने जब हमारे ऊपर वीडियो डालते हैं हम किसी और का क्या करें। हाँ, छोड़ो इन बातों को, लेकिन एक बात मैं कहूंगी यहाँ पे, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं और पड़ता। कवा भी आप लोगों को कह रहा है, कवा भी आपसे सियाना है, ठीक है ना। वो कह रहा है फेस हाँ बोलो बोलो, इनको बोलो कि अपना फेस सामने लाओ। हाँ, आपको कहने आ रहा है, आपको कहने आ रहा है। क्या बोल डर सकते हैं, मैं नहीं डरती आपको। और दूसरा ये है कि मुझे बहुत अंधी मचाई हुई है, यकीन करो उसने तो। अल्लाह की कसम, बस गाड़ी में बैठ के कभी कोई चीज नीचे वो केक दिखा रही है, कभी पकोड़े दिखा रही है, पता नहीं क्या क्या दिखाती है, पूरा दिन पता नहीं खाती रहती है। किस्म की, बस फजूल किस्म की। ये रिएक्शन चैनल है भाई। भैया अगर कोई टॉपिक ही ढूंढना है, कोई अच्छा टॉपिक, भला ये आप सब बहन भाई बताएं कि ये बात करने वाली है कि सुने नशा करती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला। ऐसे आते कसम से मुझे इतनी। अच्छा, और मैं एक चीज और बताऊं कि ये इतनी अहमक है, इतनी बेवकूफ है, यकीन करें कि ये जिन व्लॉगर जो है ना हमारे गांव के, विलेज के, ये कहती है ये पागल है, ये बेवकूफ है। और सबसे बड़ी पागल तो तुम हो, इनका नाम लेके तुम वीडियो बनाती हो पूरा दिन। कोई बेवकूफ बंदे का नाम लेता है, मुझे सुने ये बताओ। अगर सड़क पे कोई पागल जा रहा है, उसे कोई पागल ही छेड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल। अब जो बंदा सोच रखता है ना कि हाँ यार ये पागल है, इसके मथे नहीं लगना। जी, जब आपको लगता है ये गांव वाली औरतें खराब हैं, ये गांव वाले मर्द खराब हैं, तो अपन तो नाम क्यों लेती हो? आप नाम क्यों लेती हो? आप इनसे बड़ी बेवकूफ हो। हाँ, सबसे बड़ी बेवकूफ तो आप हो जो इनको प्रमोट कर रही हो। बिल्कुल। और एक ये नहीं है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन सबका नाम हम कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हमारा नाम लें, लेकिन हम कभी उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें उनका नाम पसंद नहीं है, उन दोनों का नाम पसंद नहीं है। इतना घटिया किस्म की जितनी कोई सोच है ना, उतना घटिया किस्म की उनका नाम है, मैं इतना कहूंगी। अच्छा, जो मुझे एक बात बताएं, आप लोग ये नीचे कमेंट्स करेंगे वसीम भाई, आप लोग ना अब उनके ऊपर बात कर रहे हैं, ये यार जब वो हमें गालियां दे रहे होते हैं, कभी हमारी फैमिली में से किसी ने किसी यूट्यूबर को, किसी भी रिएक्शन चैनल वाले को कभी गाली दी है? जी, तरह तरह की वो गालियां देते हैं, ये उनकी तरबियत है। बूढ़े हो गए हैं, वो कहते हैं ना, आपने ऐसी तरबियत की है ना उनकी। अब क्या कहें हम लोग पर तो। छोड़े, और हम कोई बात इनके बारे में नहीं करनी। तो बाकी मेरा उन तमाम छोटे यूट्यूबरों को भी मैसेज है जिनके सब्सक्राइबर अभी कम है, तो वो जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, ये आप लोगों को गलत गाइड करते हैं, गलत मैसेज फैलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए। इनकी बातों में कुछ सच्चाई नहीं होती। वो बेचारे मजबूर हैं, हमारा नाम लेकर वीडियो चलाते हैं बस, और उनका कोई काम नहीं है। और ये भी अभी मैं जो है ना जवाब ना देती इस चीज का, लेकिन आप सब बहन भाइयों की वजह से मैंने कहा कि आप सब बहन भाई गलत फहमी हो सुना नशा करते, इसलिए मैंने जवाब दिया। वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तब से ये हमारे पर वीडियो डाल रहे हैं। अगर मैंने पहले नाम लिया ना तो आइंदा मैं नहीं लूंगी। आज मैंने देखें, जरूरत नहीं होती किसी के नाम लेने की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना एक दूसरे बंदे के ऊपर गाली देकर वीडियो बनाना। ये भी कोई बड़ा व्लॉग हुआ? किसी के ऊपर तंज करना। अगर आप लोगों ने देखें, एक बेड के ऊपर चिपकी हुई है पूरी जिंदगी, और दूसरी जो है ना वो कीड़े मकोड़े दिखा के वीडियो बनाती है, तो जिस दिन आप लोगों ने ना एक दो व्लॉग डाले ना, उस दिन आप लोगों का हम लोग प्रमोशन, आप लोगों की प्रमोशन भी करेंगे और नाम भी लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग कह रहे थे ना कि आप लोग हमारा नाम नहीं लेते, जवाब नहीं देते, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बेड को छोड़ दे, दूसरी ये कीड़े मकोड़े छोड़े और अपना फेस सामने लाए। इतनी आपको शर्म और हया आती है तो फिर छोड़ दो। इससे तो अच्छा है कि अपना चेहरा दिखा देती। रिस्क देने वाले अल्लाह ताला की जात है। इन दो औरतों के हाथों में रिस्क नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा रिस्क नहीं छीन सकते हमसे। और दूसरी बात ये है कि इज्जत देने वाली भी अल्लाह ताला की जात है, इज्जत और जिल्लत। और अल्लाह ताला ही है सब कुछ करने वाले। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जितनी इज्जत दी है हमें काफी है, और हमें किसी को और जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज मैंने लास्ट बार ये बात की है, आइंदा मैं कभी नहीं करूंगी। वसीम अगर अपने चैनल पे करेंगे तो मैं अब रिएक्शन शुरू कर रहा हूँ चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह मैं अच्छे चैनल जो है उनका नाम लूंगा और उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग अब मैं बैठ जाऊं और आप लोगों के ऊपर बातें करूं, गालियां दूं, तो आप लोगों को भी तकलीफ होगी। आप लोगों के रिश्तेदार जब वीडियो देखेंगे तो उनकी नजर में आप लोगों की क्या इज्जत होगी, ठीक है।
تو اگر میں صبح بیٹھ جاؤں آپ لوگوں کے نام لوں آپ لوگوں کو گالیاں دوں آپ کے ہسبینڈ کو گالی دوں یہ کروں وہ کروں تو آخر تو آپ کے رشتہ دار ہیں نا وہ بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے کہ کیا آپ کی رسپیکٹ ہے ادھر آپ کام کر رہے ہو. بالکل. اور باقی یہ یوٹیوب کسی کی باپ کا نہیں ہے جی ٹھیک ہے نہ میرے باپ کا ہے نہ آپ لوگوں کے کسی باپ کا ہے ٹھیک ہے. تو آپ کی مرضی ہے جو ڈالتے ہیں تو ڈالتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ریئیکشن چینل والے باپ بنے ہوئے ہیں تو یہ اپنے باپ کو اپنا باپ ہی مانے باقی ہمارے باپ کو اپنا باپ نہ ہی بنائے تو اچھی بات ہے. بنتا ہی نہیں ہے کسی اور کا باپ اپنا. ویسے آج کافی مزہ آیا ویڈیو بناتے ہوئے نا. اور جتنی وسیم میری رسپیکٹ کرتے ہیں میں وسیم کی اس سے بھی زیادہ کرتی ہوں اور وسیم کی فیملی میری اپنی فیملی ہے الحمدللہ. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی جھگڑا ہو یا لڑائی ہو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی. اور باقی یہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی نوک جھوک تو ہوتی رہتی ہے دن میں ہم 1000 بار لڑ بھی لیتے ہیں صلح بھی ہو جاتی ہے یہ تو پیار ہے 5 منٹ کی لڑائی ہوتی ہے نا یہ تو پیار ہوتا ہے اور اس سٹیج میں لڑائی ہوتی ہے اور جتنے بھی لور ہوں گے اس بات کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بتانا ہے مجھے.